جب یہ سردار مدینے سے نکلے، یرموک کی لڑائی ملک شام میں ہو رہی تھی، 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر، 30,000 صحابہ مقابلے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ 400 عرب کے سردار ملک شام میں یرموک کی لڑائی میں پہنچ گئے۔ 30,000 صحابہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بنا ہوا ہے، اور فوج کو سنبھالنے والا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رومیوں کے سردار، رومیوں کے لشکر کے اندر 3 لاکھ رومی، 3 لاکھ عیسائی، 60,000 عرب کے لوگ عیسائی۔ رومیوں کے سردار جبلہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو کل لڑائی ہوگی عرب والوں سے، ان میں عرب والوں کے ساتھ عرب والے لڑیں۔ اللہ اکبر! ان 30,000 صحابہ سے لڑنے کے لیے 60,000 عرب میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، فوج کا دستہ سنبھالنے کے لیے کمانڈر چیف بتا کتنے فوجی ساتھ لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے 30 آدمی ساتھ دے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے 30 کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے 60,000 میں فتح پا کے آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے خالد 60 آدمی لے جا، 30 کم ہے۔ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا، فرمایا دور جاہلیت میں تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا تھا، اب اسلام لانے کے بعد تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تجھے آدمیوں کی طاقت پہ ناز ہے، کملی والے کی صداقت پہ ناز نہیں۔ 30 ہی لے کے جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے ٹھیک ہے 30 لے جا۔ کس کو لے کے جائے گا؟ ابو عبیدہ جن کو کہوں گا بھیجو گے کہاں؟ کن کو؟ کہ ایسے لوگ لے کے جاؤں گا اگر وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ کس کو لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلا آدمی مانگا اینا فضل ابن عباس، نبی کے چاچے کا بیٹا۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کا بیٹا فضل اٹھ کہاں ہے؟ حضرت فضل کھڑے ہو گئے، دوسرا اعلان کیا حضرت ابو بکر کا بیٹا مانگا اینا عبد الرحمن بن ابو بکر، تیسرا حضرت عمر کا بیٹا مانگا اینا عبداللہ بن عمر، چوتھا میرے عزیزو رافع بن عمیرہ عطائی مانگا۔ بنو عدی قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں آیا، اللہ پاک نے اس ڈاکو کے ہاتھ میں کمال دے دیا۔ جب وہ مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھ میں آنسو لے کے آتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ اینا عبادہ بن ثابت، اینا زواری بن ازور، جس نے کسی جنگ کے اندر کبھی زرہ پہن کے نہیں لڑا ہے۔ اٹھو! جب جبلہ کے سامنے، رومیوں کے سردار کے سامنے جو 3 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، سنو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ آج اللہ سے تہجد کا وقت ہے، کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے یا 15 شعبان شب برات کی رات جاگنا یا 27ویں شب کو جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ آج اللہ نے موقع دے لیا اور ہر رات 27ویں رات کو ہاتھ اٹھا، کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا، کسی نے اللہ سے بیٹی مانگی، میرے عزیزو شب برات کی رات کسی نے اللہ پاک سے دکان مانگی، کسی نے انگلینڈ کا ٹکٹ مانگا، کسی نے سعودیہ کا قامہ مانگا۔ آج تہجد کی رات نصیب ہو گئی۔ او لوگو آج اللہ سے ایمان کی دولت مانگ لو، جسے ایمان کی دولت مل گئی اسے دنیا آخرت کا خزانہ مل گیا ہے۔ اور اس ایمان کی دولت کو سنبھال کے رکھنا۔ او لوگو مرتے وقت جس کے ساتھ ایمان چلا گیا وہ آدمی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے سردار کے پاس 30 صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ 3 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا دیکھنا یہ 30 آئے ہیں، تلواریں نیابوں میں ڈالو، یہ ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا پھر کرنے کیا آئے ہیں؟ کہا یہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا بتاؤ ان سے کون سی شرطیں بنوانی ہے، ان کو لوہے کے چنے چبوا کے ان کی ناک رگڑوا کے بھیجوں گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ زواری بن ازور، عبادہ بن ثابت، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، رافع بن عمیرہ عطائی، جب یہ صحابہ آگے جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے تلواروں کی دستیوں کو ہاتھ ڈال لیا۔ جبلہ کہنے لگا
کوئی نہیں، تلواریں قدموں میں نہ رکھو، بس ایسے ہی معافی کا اعلان کر دو، ہار کا اعلان کر دو۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے تلواریں نکال کے ہوا میں لہرا دی۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ تمہارے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار کی دستی پہ ہاتھ مارا اور نیام کے اندر تلوار کی، کہنے لگا جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے پر ہاتھ اٹھا کر تلوار اٹھا کر چلا کر میں عرب کی ماؤں کو اپنے اوپر رلانا نہیں چاہتا، وہ کیا کہے گی 30 آئے تھے، اے جبلہ تو ہی شرم کر لیتا، ان 30 سے تو کیوں لڑا؟ حضرت خالد بن ولید نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا جلدی کر میدان میں آ جا، 30,000 کا لشکر، 60,000 کا لشکر مقابلے میں 30 صحابہ درمیان مقابلے میں آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد سے جنگ ہوئی، عصر کی نماز تک کفار نے 22 حملے کیے۔ جب 22واں حملہ پورا ہوا، کفار رومیوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دی، جبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ انسان نہیں لگتے، ہمیں استقامت کے پہاڑ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا روئے 23واں حملہ کرو۔ جب 23واں حملہ صحابہ پا کیا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، گرمی تھی، 22 حملے کیے، 60,000 کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے۔ 23واں حملہ کیا، صحابہ اکرام کے قدم پھسل گئے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کب فتح کی خبر آئے گی، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے 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 ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بھئی ہاں یا ابو عبیدہ تو یہاں سو رہا ہے، میرا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا ہے۔ اور لوگوں اپنی نسبت مدینے والے سے بنا لو، جس کو مدینے والے کی نسبت نصیب ہو جائے، جاؤ ڈیرہ غازی خان میں خواجہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ کا مرید، آپ کا خلیفہ حضرت علی المرتضی رحمت اللہ علیہ پڑا ہوا ہے، 5واں 6واں سال ہے، ہر سال محرم کی 1 تاریخ پر میرا بیان ہوتا ہے، کسی نہ کسی تاریخ پہ جاتا ہوں، سال میں 2-3 مرتبہ حضرت کی خانقاہ پہ پروگرام کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رحمت اللہ علیہ مکہ پاک گئے، حج کرنے کے لیے گئے، مدینے پاک میں گئے، مولا علی المرتضی رحمت اللہ علیہ کی جیب کٹ گئی، 3 دن ہو گئے میرے عزیز اس نے روٹی نہ کھائی، کھجوریں کھا کر پانی پی کے گزارا کر لیتا۔ اللہ اکبر، ایک دن بھوک اتنی لگی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی، آپ نے فرمایا کھایا پیا کیوں نہیں؟ کہ قبلی والے مہمان دے رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ ملاتے شرم آتی ہے، تیرے شہر میں آ کر کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی، کہ کیا ہوا کہ میری جیب کٹ گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میرے خواب میں دیکھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈالا، 1 ریال نکالا، میرے ہاتھ میں یوں کر کے پکڑا دیا، کہ لگ گئے جھٹکے سے میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم ریال میرے ہاتھ میں تھا۔